اقبال کی رومانویت۔ اقبال کی شاعری میں جہاں ولولہ، قومیت، اتحاد، فلسفہ اور ترقی پسند پہلو ملتا ہے، وہیں ان کی اولین دور کی شاعری نے رومانوی اثرات کو بھی قبول کیا ہے۔ اقبال کے ہاں فطرت ایک ساکت اور خاموش مفروضہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے فطرت کے ساتھ جمالیاتی اور فلسفیانہ تعلق بھی استوار کیا ہے۔ اردو کی عشقیہ شاعری میں حسن و جمال اور چاہنے والے کے جذبہ شوق و وصال اور غم فراق کا ذکر آفاقی انداز میں کیا جاتا ہے۔ شاعر کے ذاتی حالات و واقعات اور تہذیبی پس منظر کی جھلک کلام میں ملتی ہے۔ علامہ محمد اقبال کے کلام میں برہمنیت، کشمیریت، جمالیت، وطنیت، فطانت، ادبیت اور حکمت عیاں ہوتی ہے۔ اقبال کی شخصیت کو محض تصوف اور ملت اسلامیہ کے تصورات میں مقید کرنے سے ان کی شخصیت کے رومانوی پہلو چھپ گئے ہیں، جس کا اظہار وہ اپنی شاعری میں کرتے ہیں۔ لہٰذا اقبال کی شاعری کے صرف کچھ حصوں پر بات کرنا کلام اقبال کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اقبال نے کہا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مہلتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ پروفیسر جمیل احمد انجم اپنی کتاب تاریخ زبان و ادب میں لکھتے ہیں، اقبال کی شاعری میں رومانوی اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں جذبات اور وجدان کی افراد اور غلبہ اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ان کو رومانوی شاعر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اقبال نے عقل و عشق کے لفظوں سے نیا جہان بنایا ہے۔ اس جہان کی تعمیر میں جذبہ اور وجدان کی اہمیت بنیادی ہے۔ اقبال روسو کی طرح خودی کے جذبے پر عقل کے ذریعے نہیں بلکہ عشق کے شدید تر جذبے سے قابو پانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ وجدان کی بنیادی اہمیت پر زور دیا ہے اور اس کے مقابلے میں آنے والے تمام سنگ گراں ٹھکرائے ہیں۔ بقول اقبال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی۔ اقبال ایک مختلف ذہنیت کے شاعر تھے، لہٰذا ان کی شاعری بھی منفرد خیالات کی حامل ہے، جیسا کہ ان کے خطر پسندی اور بے باک صوفی جذبوں سے محبت کرنے کا رجحان ہے، جس کی بہترین مثال ان کا شاہین ہے، جو کبوتر پر خون کے مزل کے لیے نہیں بلکہ صرف جھپٹنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک زندگی کا مقصد مسرت میں نہیں بلکہ حیرت کی تلاش میں ہے، جسے اقبال نے کہیں تب و تاب آرزو سے تعبیر کیا ہے اور کبھی خود ہی بتایا ہے، اور کہیں پر کہا ہے، ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ اقبال کے بارے میں ڈاکٹر انور سدید کا کہنا ہے، مخزن کی بساط ادب سے جو رومانوی ادبا نمایاں ہوئے ان میں اولیت اقبال کو حاصل ہے۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران اقبال مغرب کے رومانوی شعراء سے متعارف ہوئے، چنانچہ وہ نہ صرف اس شاعری کو پسند کرنے لگے بلکہ رومانیت نے ان کے قلب و ذہن پر قبضہ بھی جما لیا۔ علامہ اقبال کے عہد شباب میں صوفی کا نہیں بلکہ ایک عام انسان کا بسیرا تھا، جس کے قلب میں محبت تھی، جس کے کلام میں معشوق کی تعریف بھی ہے، جس کے جذبات میں رومانویت بھی ہے۔ بانگ درا کے حصہ دوم میں ان کی رومانویت کی جھلک ملتی ہے۔ اقبال اپنے مزاج اور معیار کی عورت کے متلاشی رہے اور جرمنی جا کر اپنی مراد پالی۔ اس عہد میں لکھی ایک نظم کا شعر ملاحظہ کیجیے، قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے میرے گھر کی آبادی ہوئی۔ پروفیسر محمد عثمان نے اپنی کتاب حیات اقبال کا ایک جذباتی دور میں علامہ اقبال کی شاعری پر نظمیں نقل کی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر اپنی اور محبوب کی ذات کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیتا ہے، جیسے وہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہوں۔ اشعار ملاحظہ فرمائیں، تو جو محفل ہے تو ہنگامہ محفل ہوں میں، حسن کی برق ہے تو عشق کا حاصل ہوں میں، تو سحر ہے تو میرے اشک ہیں شبنم تیری، شام غربت ہوں اگر میں تو شفق تو میری، میرے دل میں تیری زلفوں کی پریشانی ہے، تیری تصویر سے پیدا میری حیرانی ہے،
حسن کامل ہے تیرا، عشق کامل ہے میرا۔ اقبال نے اپنی عشقیہ شاعری میں منفرد اسلوب پیش کیا اور اپنے صنف شعر میں مخالف جنس کے تشخص کو برقرار رکھا۔ اقبال نے عورت کو صنف کے طور پر نہیں بلکہ فرد کی حیثیت سے لیا ہے۔ ان کی رومانوی اور عشقیہ شاعری میں وہی باتیں اور وہی واقعات ملتے ہیں جن سے وہ خود گزرے ہیں۔ اقبال انسانی عشق سے محروم نہیں رہے۔ ان کی زندگی سے نہ یہ حقیقتیں مٹائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی چھپائی جا سکتی ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں، غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے۔ اقبال کی رومانویت کے طور پر ان کے کچھ اشعار کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہے محبت، وہ نگاہ کا تازیانہ۔ وہ حسن و جمال کی پرستش کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ فطرت خود ان سے ہم کلام ہو جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، محفل قدرت ہے ایک دریائے بے پایاں حسن، آنکھ اگر دیکھے تو ہر قطرے میں ہے طوفان حسن۔ حسن کوہستان کی ہیبت ناک خاموشی میں ہے، لہر کی زوگستری شب کی سیاہ پوشی میں ہے۔